نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں کن اعمال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے ساتھ جنت عطا فرمائیں گے، مختصر ترین اس کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن سے اللہ پاک راضی ہوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن سے راضی ہو جاتے ہیں، اور ہر فتنے سے، ہر شرور سے اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے کہ جن فتنے اور جن شرور سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، ہر وہ بلائی ہمیں عطا فرمائے جو بلائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے مانگی ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملاقات کرے تو السلام علیکم یا پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الفاظ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ کوئی سا بھی کام ہو وہ کام ہم اپنا بعد میں کریں اور پہلے ہم سلام کریں۔ السلام قبل الکلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک چیز اس روایت میں آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غربا مساکین کو اور یتامہ کو یہ کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کے بہت سے فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائے۔ دو چیزیں یہ، پہلی چیز یہ کہ سلام کو عام کرو، دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ آپس میں جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے اندر جوڑ پیدا کرو، ان کے اندر توڑ پیدا نہ کرو۔ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب مجھے اور آپ کو بننا چاہیے، توڑ پیدا کرنے کا ذریعہ سبب ہمیں ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ اس سلسلے میں سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ جو شخص جو ہے رشتہ داروں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس آدمی کے اوپر ہوتی ہے۔ چوتھی اور آخری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم نماز کو ادا کرو۔ یعنی اس چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ آپ نے تہجد کی طرف اشارہ فرمایا کہ تہجد کی نماز کی آپ ادائیگی کرو۔ تو فرمایا کہ تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ چاروں کے چاروں کام اگر تم کر لو گے کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور نمبر 4 تہجد کی نماز ادا کرو، ان چاروں اعمال پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تدخلوا الجنۃ بسلام، اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ان چاروں حکموں پر کما حقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔